سارک کی باڈی ہے وہ بڑی ظاہر ہے وہ انیکٹو ہم نے دیکھا کئی سالوں سے ہے، اور ابھی پاکستان نے کہا جی کہ ہم ہوسٹ کریں گے، اگر انڈیا آنا چاہتا ہے ورچولی بے شک آ جائے، بٹ انہوں نے یہ پیشکش مسترد کر دی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں ایک طرف کہ ریلیجس ٹورزم بڑھنے سے شاید ہمارے تعلقات میں جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا. پاکستان کے اندر ایک خاص ایک اسپیسیفک مائنڈ ہے جو یہ طے کر چکا ہوا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 1950s میں 49-50 میں انہوں نے طے کیا تھا، اور یہ مسلسل اس پہ قائم ہے کہ انڈیا کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کسی بات پہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، نہ کوئی دوستی ہو سکتی ہے، نہ کوئی تجارت ہو سکتی ہے، نہ کوئی مراد دی جا سکتی ہے، نہ کوئی لی جا سکتی ہے. تو وہ پھر بار بار جب آپ اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رہ کے ود ان دی پیرامیٹرز تو ڈیسیجن کرتے ہیں، تو آپ اس طرح کے عجیب لطیفہ انگیز قسم کے ڈیسیجن پہ بھی آ جاتے ہیں، جیسے جی میڈیسن افغانستان میں جائے گی تو ہمارا سیکیورٹی کنسرن ہے. تو یہ کیا چیز ہے، اس سے نکلنا بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، ابھی پچھلے دنوں خبر چلی ہے کہ انڈیا جو ہے ان طالبان کے ان فیکشنز کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان سے ریلیشن شپ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جو لوگ جس قسم کے لوگ باڑ پھینکنے میں انوالو تھے. تو کیونکہ ابھی تو ان کی بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے، لیکن ان کی ڈپلومیسی ختم تو نہیں ہوئی ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں سے تعاون کرے، اور اگر وہ ہوا، اور جیسے طاہر صاحب نے، امتیاز صاحب نے کہا کہ ٹی ٹی پی وہاں پہ موجود ہے، اس کی فری موومنٹ ہے، اور بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ ایون کہ کچھ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ شاید ٹی ٹی پی اور کچھ داعش کے ایلیمنٹس ہیں وہ بھی سپورٹ کیے گئے ہیں. تو پھر تو جو ان کی طالبان کی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور میرے خیال میں طالبان کا اسلام کے بارے میں بھی بڑا مائیوپک ویژن ہے. وہ صرف اپنی نظر سے مذہب کو دیکھتے ہیں، وہ اس کو باقی چیزوں سے، ہیومن بیہیویئر سے ریلیٹ نہیں کرتے. تو اگر ان کی ذہن میں یہ چیز نہ آئی، اور انہوں نے اپنے، جیسے آپ نے بھی خواتین کی بات کی یا سوشل، واقعی وہ دنیا سمجھا رہی ہے کہ بھئی آپ تھوڑا سا اوپن مائنڈڈنس میں آئیں تاکہ آپ کو ایڈ ملے، آپ کا کام، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سن رہے. تو اگر یہ چیز ہے تو ہم ڈاؤٹ میں ہی ہیں کہ جو کمٹمنٹ انہوں نے پاکستان کو دی ہے. ایک جملے میں برگیڈیئر صاحب نے ایک نیکسس بیان کیا، آپ کو لگتا ہے یہ نیکسس ابھی بھی وہاں پہ کام کر رہا ہے؟ انڈیا وہاں پہ انفلوئنس اپنا بڑھانے کے لیے ابھی بھی خواہش مند بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا، لیکن ایک بات ہے جس کو میرے خیال میں اگر میں نہ بتاؤں تو شاید یہ بھی مناسب نہیں ہوگا. ایک سوشل میڈیا پہ جب طالبان کے کمنٹس آتے ہیں، جو امداد اس کو ملتی ہے، تو جو پاکستان سے امداد جاتا ہے، خواہ حکومت کا ہو خواہ غیر حکومتی اداروں کا ہو، تو اس طرح طالبان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر ہے ان کو اس طرح وہ نہیں ویلکم کرتے. کل انڈیا نے جو دوائیاں بھیجی ہے ان کو بڑا ویلکم کیا گیا ہے، نبی اللہ مجاہد نے باڈی لینگویج میں ڈیفرنس آپ کو نظر آتا ہے. کرنا بھی چاہیے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈیا سے آئے تو نہ کرے دوسرے، لیکن اگر اس سے کرے تو پاکستان کا بھی کرنا چاہیے. جی میں یہ کہوں گا کہ اگر تو افغان طالبان اپنے عوام کے لیے سہولت چاہتے ہیں، مالی امداد اور تعاون چاہتے ہیں، تو انہیں باقی دنیا کی جو توقعات ہیں، خواہشات ہیں، ان کا بھی احترام کرنا پڑے گا. اس کے بغیر ان کے لیے بین الاقوامی مالی امداد و تعاون بڑا مشکل ہوگا. انڈیا کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انڈیا کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. یہ چونکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے پہنچا دیا اور ایک نئی اپارچونیٹی ان کے لیے کھل گئی. ایران بھی ایک آپ کا برادر اسلامی ملک ہے، اور وہ اگر اس بات کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع ہو جائے اوپنلی ود اوپن ہارٹ اینڈ اوپن آرمز کہ چیلنج لے آئیں، جو بھی لے آنا ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، تو طالبان کا رجحان بھی اپنی ضرورتوں کی طرف بڑھے گا. اور جیسا کہ ثابت ہوا ہے موسٹلی پریکٹسز میں کہ طالبان سب سے پہلی اہمیت جو ہے وہ اپنی ضروریات کو ہی دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ دوسری بات کریں گے کہ اگر آپ کو وہ کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رعایت دینے کے لیے تیار ہوں ریلیشن شپ میں، تو وہ دوسری بات ہے. لیکن جہاں تک یہ سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے. اس میں پاکستان کی جو سنجیدہ پالیسی میکرز ہیں یا سیکیورٹی کے جو متعلقہ لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ بالکل ہی آپ اس دور میں اس حد تک جا کے تو سوائے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کے اور سوائے اپنے پاؤں میں کلاڑی مارنے کے، اس کا آپ کوئی فائدہ پریکٹیکلی نہیں اٹھا سکتے. انڈیا کو کوئی اس سے نقصان نہیں دے سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اوبیسلی یہ فیصلہ بہت جلدی کرنے کی ضرورت تھی، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنی ہے چیزیں.
تو کیوں نہ کہ ہر اپرچونٹی کو ضائع کیا جائے, اس کا فائدہ اٹھایا جانا چاہیے تھا. بٹ اینی ہو, اب یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو لائبلٹیز ہیں ان کو وہ اپنا ایسٹ سمجھتا ہے, اور یہ آج کی نہیں, میں بار بار پھر ہسٹری میں جاتا ہوں, یہ تقریباً 50 سال سے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ اسلامسٹ فورسز کو ایسٹ سمجھا جاتا رہا ہے. یہ آخر کتنا ایک امپارٹنٹ ایشو تھا, اور اس کو کتنا ایک سین مائنڈ تھا جس نے ایک دن بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں, اور اس نے نہ صرف کیا بلکہ اس کو باقاعدہ ریاستی پالیسی بنا دی. اب اگر یہ ٹوٹ گئی ہو تو دوسری بات ہے, لیکن 5-10 سال پہلے تک پاکستان میں اس بات پہ اتفاق رائے موجود تھا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. اسی طرح افغانستان, اور پھر یہ بات آگے بڑھی تو وہ جب لائبلٹی بن کے ابھرے تو جس طریقے سے آپ نے جو وہ ہے 100 پیاز اور 100 جوتے کے محاورے کے مطابق جو ہے ان کو اریسٹ بھی کیا, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا, اور انٹرنیشنل کنڈمنیشن جو ہے اس کا بھی برداشت کیا, اور بالآخر یہ تسلیم کیا کہ نہیں جی یہ ایسٹس نہیں ہیں بلکہ لائبلٹی ہے. بالکل سیم چیز کہ پاکستان میں جو پالیسی میکر یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے طالبان ہمارا ایسٹس ہیں, وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اور وہ ایک بہت بڑی لائبلٹی کو اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں جس کے جو ہے وہ کئی رخ ہیں. ایک تو انٹرنیشنلی یہ آپ کو تو ڈیفینیٹلی ایک وقت میں پے بیک کرنا پڑے گا, چونکہ کسی وقت بھی جب یہ حالات بدلیں گے تو اسی چیز کو آپ کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا کہ جب دنیا کا کوئی ملک طالبان کی حمایت کرنے کے لیے یا ان کی کسی طرح کی ہیلپ کے لیے تیار نہیں تو آپ کیسے اس کی وکالت کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ملک کے اندر جب اس طرح کے لوگ انروڈز بنا لیں گے یا آپ کے خلاف کسی طرح کی بغاوت پہ اتر آتے ہیں, یہ جو ریلیجیسلی موٹیویٹڈ گروپس ہیں کسی اور ہتھیار اٹھاتے ہیں یا ٹیررزم پہ اتر آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ان سے آئسولیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ افغانستان کی اسٹیٹ کے ساتھ اور وہاں کی طالبان رجیم کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک لوزر مینٹالٹی ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ طالبان جیسے لوگوں کو بھی اپنا ایسٹ تصور کریں اور ان اثرات کو بر وقت جو ہے اس کا ادراک نہ کر سکیں کہ اس کا پاکستانی سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ فاٹا اور یہ جو علاقے ہیں آپ کے, اس کے اندر جو ہے آنے والے وقتوں میں کس طرح کے لوگ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں, وہ الیکشن کی وجہ صورت میں آئیں یا کسی اور صورت میں آئیں, لیکن وہ ریفلیکٹ کریں گے وہاں طالبان کی سوچ کو. تو اس لیے اس کے بر وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس کا بر وقت جو ہے وہ حل نکالنا بہت ضروری ہے. جہاں افغانستان کے اندر اگر ہے کہ آپ دنیا مطالبہ کرتی ہے کہ انکلوسیو سوسائٹی ضروری ہے اور انکلوسیو حکومت ضروری ہے, تو ہم مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انکلوسیونیس پہ بلیو نہیں کرتے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ مخالفین کو وکٹمائز کر کے دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک طریقہ